جو 5 اساسی قواعد ہیں ہر فقہ کے اندر، ان میں سے دوسرا ہے الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ فَإِذَا ثَبَتَ أَمْرٌ بِشَكْلٍ قَطْعِيٍّ يُفِيدُ الْيَقِينَ، کہ جب ایک امر قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ یقین کا فائدہ دے، ثم طرا احتمال او شک او وہم فی زوالہ ونقدہ، پھر قطعی طور پر جب وہ ثابت ہو چکی ہے چیز، اس کے اوپر طاری ہو احتمال، یا طاری ہو شک، یا طاری ہو وہم۔ کس بارے میں شک طاری ہوا؟ کہ یہ ثابت نہیں، فلا یؤثر علیہ، تو یہ طاری ہونے والا شک اس پر، اس یقین پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ لأن الیقین اقوی من الشک والظن، اس واسطے کہ یقین شک سے زیادہ پاور رکھتا ہے اور ظن سے زیادہ پاور رکھتا ہے۔ فَيُقَدَّمُ الْأَقْوَى عَلَى الْأَضْعَفِ، تو اقویٰ کو اضعف کے اوپر ترجیح دی جائے گی، اقویٰ کو اضعف پر۔ تو اس قاعدہ کے اندر بہت سی آیات ہیں یعنی جس سے یہ قاعدہ ثابت ہوتا ہے، اور بہت سی احادیث ہیں جن سے یہ قاعدہ ثابت ہوتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس قاعدے کے بارے میں کہتے ہیں، اعلم ان هذه القاعدہ تدخل فی جمیع ابواب الفقہ، کہ یہ قاعدہ فقہ کے تمام ابواب میں شامل ہے۔ اور یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ والمسائل المخرجۃ علیہا، یہ علم ساتھ لگے گا کہ اس کلیے پر جو مسائل مستنبط کیے گئے ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ تب لوگوں ثلاثۃ ارباع الفقہ او اکثر، کہ پوری فقہ کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے فقہ اس قاعدے پر مشتمل ہے۔ پوری فقہ کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو پورے 3 حصے یا 3 سے بھی زیادہ ان کا مدار اس اصول پر ہے کہ یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا یہ اصول ہے فقہ کے اندر، خواہ وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، یہ اصول کار فرما ہے۔ 4 حصوں میں سے مکمل 3 حصے اس پر مبنی ہیں۔ اچھا جی، فَإِذَا ثَبَتَ حُکْمٌ، جب ایک حکم ثابت ہو جائے، آگے بیان ہے، حکم وہ طہارت کا ہو یا عبادت کا ہو یا دین کا ہو یا براءت کا ہو یا کوئی عقد ہو یا کوئی جنایت ہو، ثابت ہو جائے بشکل یقینی، یقینی طور پر، سواء کان الثبوت بدلیل اصلی کالبراءۃ منذ الولادۃ اور بدلیل شرعی مثل عدم التکلیف اور ثبوت الواجب علی المکلف اور بدلیل قضائی کالاقرار والشہادۃ فلا عبرۃ للشک والضعف فیہ،
کہ جس وقت ایک حکم ثابت ہو جائے قطعی طور پر، آگے قطعی طور پر ثابت ہونے کی کئی صورتیں ہیں کہ اس کا ثبوت جو ہے وہ اصلی دلیل سے ہو یا شرعی دلیل سے ہو، یا جو ہے وہ قضائی دلیل سے ہو، اقرار اور شہادت کی بنیاد پر گواہ پیش کر کے، یا اس نے خود اقرار کر لیا ہے کسی ایسے مسئلے میں جو کہ قضا کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ آگے قسمیں ہیں کہ ثبوت یقینی بنا کیسے ہے، جس طریقے سے بھی آیا ہو وہاں پر اب شک آ جائے تو شک کو ترجیح نہیں دی جائے گی بلکہ یقین پر فتویٰ دیا جائے گا۔ آگے اسی اصول سے اور بھی بہت سے اصول متفرع ہوتے ہیں۔ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، یعنی ایک چیز جو ہے وہ ماضی میں ثابت ہے تو اسے یقین ہی سمجھا جائے گا۔ اب اس کے اندر تغییر جو ہے وہ تب آئے گی جب دوسری کوئی چیز یقین سے اس کے متضاد ثابت ہو جائے گی، اور اس کو دوسرے لفظوں میں استصحاب کہا جاتا ہے۔ بقاء ما کان علی ما کان، ما ثبت بزمان یحکم ببقائہ۔ دوسری وہ قسم ہے کہ جو اصل کے لحاظ سے تو ثابت نہیں تھی لیکن زمانے کے لحاظ سے وہ ثابت ہوئی، تو جب تک اس کے خلاف دلیل نہیں آئے گی اسے بھی ثابت ہی سمجھا جائے گا۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ جو امور عارضہ ہیں ان میں اصل عدم ہے۔ امور عارضہ سے مراد یہ ہے کہ جو اصل کے خلاف ہوں یا غالب حالات کے خلاف ہوں۔ جس طرح کوئی وعدہ کرتا ہے کہ یہ چیز بیچی جا چکی ہے یا خریدی جا چکی ہے، یا کسی مبیع میں عیب کا دعویٰ کرتا ہے یا مرض کا دعویٰ کرتا ہے، تو ان سب کے اندر جو اصل ہے وہ ہے عدم، یعنی عیب کا نہ ہونا اور بیماری کا نہ ہونا۔ چوتھے نمبر پر اصل یہ ہے کہ انسان بری ذمہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کے اوپر یہ ہے کہ اس نے فلاں کا اتنا قرض دینا ہے۔ فالانسان یولد بریئا من کل دین، یعنی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر دین سے بری ہے، اور تکلیف اس وقت وہ مکلف بھی نہیں ہے، یعنی بالغ ہوگا تو پھر مکلف بنے گا، اور التزام اس وقت اس نے اپنے اوپر کسی چیز کا التزام نہیں کیا ہوا کہ وہ فلاں کو اتنے پیسے دے گا۔ تو اصل یہ ہے برات ذمہ، ذمہ آنا یہ عارضی چیز ہے جو بعد میں آئے گی، تو اصل یقینی طور پر ہے۔ تو اب بعد میں کوئی شک سے کہے کہ نہیں اس نے فلاں کے 5 لاکھ دینے ہیں مجھے شک پڑتا ہے، تو اصل یہ ہے نہیں دینے، تو اصل کو ترجیح دی جائے گی۔
چھٹے نمبر پر یہاں سے یہ بھی قانون ثابت ہوا کہ تصریح کے مقابلے میں دلالت جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی ایک صراحتاً چیز ثابت ہے، اس کے مقابلے میں دوسری چیز جو ہے وہ دلالتاً ثابت ہو تو ترجیح صراحتاً کو ہوگی، چونکہ تصریح جو ہے اس کا تعلق یقین کے ساتھ ہے اور دلالت کا تعلق جو ہے وہ ظن کے ساتھ ہے۔ دلالت کا تعلق ظن کے ساتھ ہے تو ظن جو ہے وہ یقین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد پر جب صراحت اور دلالت کا مقابلہ ہو جائے تو پھر ترجیح صراحت کو ہوگی۔ آگے یہ ہے کہ ایک بندہ ساکت ہے، اس کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جا سکتی، ہے وہ ساکت اور کہا جائے کسی نے یہ بھی کہا ہے یہ بھی کہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مرض حاجت میں ساکت رہے تو وہ سکوت بیان بن جاتا ہے۔ مثلا وہ نکاح کی جب اجازت مانگی جا رہی ہو تو مرض حاجت میں سکوت بیان ہے، ویسے سکوت بیان نہیں ہے کہ کہا جائے کہ یہ اس وقت چپ تھا تو چپ کو ہی بیان سمجھا جائے۔ تو مرض حاجت نہ ہو تو پھر سکوت بیان نہیں ہے، مرض حاجت ہو تو پھر سکوت بیان ہے کہ اسے بار بار اس وقت بلایا جا رہا ہے اور اس کے باوجود وہ چپ رہتا ہے تو پھر اس کا سکوت بیان ہو جائے گا۔ لأن السکوت فیہ ما لم تدعمہ قرائن مرجحۃ، کیونکہ سکوت جب تک کہ قرائن اس کی سکوت کی مدد نہ کریں تو ایسی حالت میں جو ہے وہ سکوت کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر یقین اور وہم کا مقابلہ ہو جائے تو پھر بھی یقین زائل نہیں ہوگا، کیونکہ وہم شک سے بھی کمزور ہے۔ جب شک یقین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو وہم کیسے بگاڑ سکتا؟ تو جب وہم اور شک آمنے سامنے آ جائیں، وہم اور یقین، تو یقین زائل نہیں ہوگا، یقین کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ وہم جو ہے یہ شک سے بھی نچلے درجے میں ہے۔ تو شک کو جب یقین پر ترجیح نہیں ہے تو وہم کو بطریق اولا ترجیح نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک طرف ہے یقین، دوسری طرف ہے احتمال، لیکن احتمال جو وہ ناشی عن دلیل ہے۔ ایک یہ ہے کہ احتمال محض خشک احتمال کہ وہاں پر دلیل اس احتمال کی ہے ہی نہیں، وہ احتمال بنتا ہی نہیں، تو ایسا احتمال جو ناشی عن دلیل نہ ہو وہ تو بہت زیادہ کمزور ہے، لیکن ایسا احتمال کہ جو ناشی عن دلیل ہو یقین کے مقابلے میں وہ بھی یقین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کہ وہ احتمال جو ناشی عن دلیل ہے یقین کے مقابلے میں اس احتمال کو بھی حجت نہیں بنایا جائے گا، چونکہ احتمال ضعیف ہے اور مشکوک ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگلا یہ اصول ہے کہ جو چیز عادتاً ممتنع ہو اس کو حقیقتاً ممتنع سمجھا جائے گا،
چونکہ عادتاً جو ممتنع ہے اگر اس نے موجود ہونا ہے تو معجزے سے موجود ہونا ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ چیز پائی جاتی ہے جو عادتاً ممتنع ہے۔ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ معجزے میں وہ چیز پائی جاتی ہے جو عادتاً ممتنع ہے، یعنی عادتاً یہ ہے کہ خشک کھجوروں پہ کھجوریں نہیں لگتیں، تو اب معجزہ کیا ہوا کہ خشک تنے پہ کھجوریں لگ جائیں، تو یہ پھر وہاں ہو سکتا ہے جہاں معجزے کا امکان ہو، اور اگر معجزے کا ہی امکان نہیں ہے تو پھر جو عادتاً ممتنع ہے اس کو وجود نہیں مل سکتا، کیونکہ لأن الممتنع عادتاً لا یقع الا بالمعجزہ والمعجزۃ لا تثبت الا لنبی، یہ والمعجزۃ لا تثبت الا لنبی، معجزہ نبی کے لیے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ والممتنع عادتاً هو المستحیل لغیرہ، تو جو عادتاً ممتنع ہے وہ مستحیل لغیر ہی ہے، تو اس کا ادعا جو ہے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا، صرف نبی کی طرف سے قبول کیا جائے گا۔ اچھا جی، لا عبرۃ بالظن البین خطأہ، جس ظن کا خطا ہونا واضح ہو اس ظن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فالظن اذا كان ظاہر الضعف والخطأ لا يعتد به، تو ویسے تو ظن جو ہے یہ شک سے اوپر ہے قوت میں، تو شک میں دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں، تو ظن جو ہے وہ دو جانبوں میں جو راجح ہے وہ ہے، یعنی شک سے اس کے اندر قوت زیادہ ہے، لیکن جب ایک طرف یقین ہو اور مقابلے میں ظن ہو تو ظن سے بھی یقین زائل نہیں ہوتا۔ چلو جی، الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اللهم برکت الکلمات الطیبات۔